الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن عقبة بن عامر رضي الله قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجا فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ صحابی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ مجھے بتلائیے کہ دنیا اور آخرت میں کتنا بہترین سوال صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور اس میں زیادہ تر آخرت سامنے ہوتی تھی۔ فرمایا مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، چھٹکارے کا ذریعہ کیا ہے، چھٹکارے کا علاج کیا ہے، وہ مجھے بتلا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 3 باتیں فرمائی۔ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، سب سے پہلی بات یہ فرمائی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری بات فرمائی تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلا کرو، یہ دوسری نصیحت ہے۔ دوسری بات نجات کے راستے کی۔ آج گھر ہمیں کڑوا لگتا ہے، ان حالات میں بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ اور تیسری بات فرمائی اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، یعنی اپنے گناہوں پر روکو۔ سب سے پہلی بات زبان کو قابو میں رکھو، دوسری بات تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو، اور تیسری بات اپنے گناہوں پر رو۔ اس حدیث میں سوال بھی بہت اہم ہے کہ نجات کیسے ملے گی، اس پر ایک فارمولہ، ایک نسخہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے۔ اب یہ نبی کا بتلایا، نبی آخر الزماں کا بتلایا ہوا ہے، اور 3 باتیں حدیث میں ارشاد فرمائی۔ اگر ان باتوں پر میں نے، سننے والوں نے، سب نے، آپ نے عمل کر لیا اور دنیا کے تمام ایمان والوں نے عمل کر لیا، تو اللہ کی ذات سے یقینی امید ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت میں نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب سنیے آگے، یہ میں آپ کو مفتی محمود باڈولی کے بیان واضح سے سنا رہا ہوں۔ وہ اپنے شیخ کی بات سناتے ہیں، حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، یہاں بھی کئی بار آئے ہیں۔ ہمارے مرحوم حضرت ابراہیم بھائی لمباد کے وہاں تشریف لاتے تھے، چپاٹا بھی تشریف لاتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب لوگ رمضان میں ان کے خانقاہ میں دیوبند چھتہ مسجد میں اعتکاف کے لیے جاتے تھے، اور اعتکاف کرنے والوں کی تعداد جب سینکڑوں میں ہو جاتی تھی، بہت سارے لوگ وہاں تو پہنچتے تھے، تو رمضان کے پہلے ہی دن حضرت یہ حدیث بیان فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کتنی اہم بات ہے، حضرت پہلے ہی دن یہ حدیث اعتکاف کرنے والوں کو سناتے تھے۔ پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا اور نیا بڑا مجمع آخری عشرے کی نیت سے آ جاتا تھا، آخری عشرے میں پورے مہینہ کا وہاں اعتکاف ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے، لیکن آخری 10 دن بہت زیادہ مجمع ہو جاتا تھا، تو 2 بارہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں اہمیت اس حدیث کی معلوم ہوتی ہے، اور حضرت اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر اس انداز سے تقریر فرماتے تھے کہ اس سے تو یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے سے دنیا کی مصیبتوں سے بھی انشاءاللہ نجات ہو جائے گی، اور آخرت کی تکلیفوں سے بھی تو انشاءاللہ نجات مل ہی جائے گی۔
ساتھ میں دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ گویا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایسی زبردست حدیث ہے کہ اس پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے ہم کو نجات مل جائے گی، اور یہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اس حدیث پر مشق کرنا، عمل کرنا بہت آسان ہے، تھوڑی سی کوشش کر لی جائے تو۔ نجات کے لیے پہلی بات، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کس طرح ملے گی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان پر قابو کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی حضرت مفتی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک مثال ہے بہت زبردست، مفتی محمود گنگوہی کی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ زبان پر قابو ماہر ڈرائیور کی طرح ہونا چاہیے۔ گاڑی چلانے والا ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اس وقت اس کا اسٹیئرنگ پر کیسا کنٹرول ہوتا ہے، جب تک اس کا اسٹیئرنگ پر کنٹرول رہے گا وہاں تک اس کی گاڑی صحیح سلامت چلتی ہے، اور اگر کنٹرول ختم ہو جائے تو پھر نہ معلوم کتنے لوگوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، بلکہ چلانے والے ڈرائیور کی بھی زندگی خطرے میں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تو جیسے وہاں زندگی خطرے میں ہوتی ہے، زبان کے غلط چلانے سے بھی بعض مرتبہ زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہے۔ اس کا فائدہ بھی بہت ہے کہ 70 سال کا بوڑھا کافر سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، زبان سے اقرار کر لے دل کے یقین کے ساتھ، تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگر نعوذ باللہ کوئی کفریہ کلمہ بک دیا تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہی حال ڈرائیور جو چلاتا ہے، یہی حال زبان کا، کہ اگر زبان قابو اور کنٹرول میں رہے گی تو انشاءاللہ ہماری سلامتی اور عافیت ہے، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ اور اگر ہماری زبان قابو میں نہیں رہی تو پھر خود ہماری اور ہماری وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ہو جائے گی۔ گناہوں کی کھیتی، اس زبان کے بارے میں عربی میں ایک محاورہ مشہور ہے، جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کی سائز بہت ہی چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت ہی بڑا ہے، یعنی 1.5 یا 2 انچ کی زبان ہے اور اس کے گناہوں کے اثرات پورے 6 فٹ کے بدن پر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنے والے مرد اور عورتوں کی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو زبان کی کھیتی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زبان ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی زبان سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اس زبان سے ہم باتیں بھی کرتے ہیں، چاہے وہ باتیں اچھی ہوں یا غلط۔ اسی زبان کو اچھے کاموں پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور غلط برے کاموں پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر زبان سے اچھی باتیں بولیں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، دین کی باتیں سیکھیں سکھائیں، دین کی بات بولیں، دعوت کی باتیں بولیں، تو یہ زبان رحمت ہے۔ اور اگر اسی زبان سے جھوٹ، غیبت وغیرہ شروع ہو جائے گا، اسی طرح تہمت، الزام لگانا شروع ہو جائے گا، تو زبان ہمارے لیے زحمت ہے، تکلیف کا سبب ہے۔ گویا زبان رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال کریں گے تو یہ رحمت ہے، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو یہ زحمت ہے۔ روایت میں آتا ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے بدن میں جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ، یہ سب زبان سے عاجزی اور درخواست کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، کہ اس میں ہماری خیریت ہے، اور اگر
تو سیدھی نہ رہی تو ہماری سلامتی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ زبان کچھ غلط بولتی ہے، اور جب مار کھانے کی باری آتی ہے تو وہ منہ میں دو جبڑوں کے درمیان چھپ جائے گی اور سلامت رہے گی، اور بدن کے دوسرے اعضاء کو مار برداشت کرنی ہوگی، تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول اور بات تمہاری زبان سے نکلے گی اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، چاہے بات اچھی ہو یا بری، چاہے بات تنہائی میں بولی ہو یا ظاہر میں بولی ہو، سب کی سب باتیں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں صاف بیان کر دیا کہ اس بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم کیا بولتے ہیں۔ زبان کو جیسا استعمال کریں گے ویسا صلہ دے گی، ویسا بدلہ ملے گا۔ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا تو جنت ملے گی، اور اگر اس سے تم نے غیبت اور برائی کی باتیں کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اس زبان سے قرآن پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اس سے اگر لوگوں کی غیبت کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ آج ہماری زبان کو کتنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، جہاں مرد مرد سے ملیں گے یا دو بہنیں ایک دوسرے سے ملے گی تو فوراً دوسرے کی برائی اور غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ روبرو ملاقات میں بھی یہی حال ہے، اور فون پر بھی اب تو یہ حال ہے۔ دوسروں کی باتوں کے چکر میں مت پڑو، اپنی فکر کرو۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی گناہ کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا۔ آج دوسروں کی برائیاں کر کے اس کے گناہ ہم اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کو کسی نے بتلایا کہ فلاں فلاں لوگ ان کی اس ولی اللہ کی غیبت کرتے ہیں، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ میں ان کی دعوت کروں گا، ان کو ہدیے دوں گا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسا کو، تو فرمایا کہ وہ تو میرے لیے احسان کر رہے ہیں، وہ تو مجھے اپنی نیکیاں دے رہے ہیں، تو وہ جو میرا آخرت کا فائدہ کر رہے ہیں، کیا میں ان کا دنیا کے فائدہ بھی نہ کروں؟ تو معلوم ہوا غیبت کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں چلی جاتی ہے۔ موبائل کا وبال، اس زمانے میں موبائلوں کے غلط استعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان موبائلوں کے غلط استعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس زمانے میں موبائلوں کے غلط استعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ موبائل اس جیسی چیزوں کا استعمال بھی ایسے ہی کاموں میں زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو فون کریں گے تو کام کی بات کم ہوتی ہے اور بہت ہی کم ہوتی ہے، اور فضول باتیں زیادہ ہو جاتی ہے، اپنے فائدے کی بات کم اور دوسرے کی غیبت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک تو زبان کا گناہ، اور اپنے موبائل کے جو پیسے استعمال ہوتے ہیں اس فضول خرچی کا گناہ، ڈبل گناہ ہمارے ذمے لیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگوں، زبان پر قابو پانا سیکھو، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے زبان پر قابو پا لیا، اس کے بارے میں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں بہت اہم مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ضمانت لے اس پر ہم سب کا ایمان، وہ یقینی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی وہ زبان، اور دوسری وہ چیز جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، کہ ان دونوں کی تم ضمانت دو، ہم اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے۔
گناہوں میں برائیوں میں استعمال نہیں کریں گے، حرام اور غیر شرعی طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں ہمارے واسطے کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، آج دنیا میں جتنے بھی جھگڑے اور فتنے مصیبتیں آتی ہے، اس کی بنیادوں میں سے ایک بڑی بنیاد اور وجہ ہماری زبان ہے، کہ زبان سے ہم کچھ نہ کچھ بول ہی دیتے ہیں اور پھر اس کی نحوست سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت سی مرتبہ انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتنے کے حالات کے متعلق فرماتے تھے کہ آنکھیں کھلی رکھو، کان کھلے رکھو۔ میں نے پہلے بھی دوسری کتاب سے سنایا تھا کہ فرماتے تھے حالات کے متعلق، اور آج کل کے حالات میں تو بہت ضروری ہے، حالات کے متعلق فرماتے تھے کہ آنکھیں کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، یعنی جو ہو رہا ہے سنو دیکھو، لیکن زبان بند رکھو، بولنا نہیں ہے۔ فتنے کے حالات پر تبصرہ مت کرو، یا آج کل کے جو فتنہ ہے اس کے پر تبصرہ مت کرو، بلکہ اتنی دیر استغفار کرو یا دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ عافیت والے حالات لے آئیں۔ تبصرہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے وعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی ایک عورت اور سو میاں بیوی میں دو میں جھگڑے تھے، تو کسی عامل کے پاس گئی، وہ کامل تھے، خیر وہ بات پوچھتے سمجھ گئے اور کہا کہ میں پانی پڑھ کے دیتا ہوں، جب تمہارے شوہر آفس سے گھر میں آئے تو اس میں سے ایک گھونٹ منہ میں رکھنا ہے، وہ گلے کے نیچے سے بھی نہیں اتارنا اور تھوکنا بھی نہیں ہے، 15-20 منٹ آدھے گھنٹے تک منہ میں رکھنا ہے، اور پھر 15 دن تک عمل کرو۔ اس نے عمل کیا تو بہت جھگڑے ختم ہو گئے، کیونکہ وہ آفس سے بیچارہ تھکا ہوا آتا تھا اور ادھر زبان چلتی تھی، تو عامل نے جو کامل تھے انہوں نے طریقہ بتلایا کہ زبان بند رہے گی تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تو ایسا ایک علاج بتلایا جس کی وجہ سے زبان بند رہی اور جھگڑے ختم ہو گئے۔ زبان کی حفاظت کرنا گھریلو جھگڑوں سے نجات دیتا ہے۔ اگر تم نے بھی اپنی زبان پر قابو کر لیا تو تمہاری زندگی، ہر ایک اس گھریلو زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے فتنوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں بہت بہترین بات بیان فرمائی کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی، شوہر کے سامنے، دوسروں کے سامنے، ساتھ گھر میں جتنے ممبر ہیں اس کے سامنے بھی زبان جہاں تک ہو سکے بند رکھو تو جھگڑا کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ زبان میں قابو رکھنے کا ایک نسخہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ جب بھی کوئی بات بولو تو پہلے اس آیت کو سوچ لو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میں جو بھی بات بولوں گا اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیں گے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس بات کے بارے میں اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا، اس لیے کوئی بات بھی بولنی ہو اس سے پہلے سوچ لیا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا والی آیت، نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو نکاح کی 3 آیتیں اس میں تقوی کا ذکر ہے، اور اسی آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ جو نکاح کے خطبے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دنیا اسلام کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کی جامع مسجد میں نکاح سے پہلے والے خطاب میں فرمایا تھا کہ قول سدید، قرآن نے کہا قولا سدیدا، ٹھیک بات کہو، یہ فرمایا کہ قول سدید کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کر بولو اور بول کر سوچو، دونوں مرتبہ سوچو۔ پہلے تو یہ بتلایا کہ سوچ کر بولو، بولنے سے پہلے بھی سوچو، اور بول کر بھی دوبارہ سوچو کہ میں نے بات صحیح کہی یا غلط کہی، موقع کے مناسب کہی یا موقع کے مناسب نہیں تھی۔ یعنی اس میں 2 باتیں ہیں، بولنے سے پہلے سوچنا کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور دوسرا بولنے کے بعد سوچنا کہ میں نے کیا بات بولی۔ اگر بولنا چاندی ہے تو
تو خاموشی سونا ہے، گولڈ ہے، اس کو یاد رکھو۔ یہ بہت بڑے عالم، دنیا دیکھے ہوئے عالم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، جو بہت ہمیں اپنے آپ کو دلوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ عالم تھے سید مولانا ابو الحسن علی ندوی کہ عربوں کے ساتھ ان کے ایسے تعلقات تھے کہ میں نے سنا مولانا قمر سے ایسے تعلقات تھے کہ اگر وہ دنیا میں سونے کا گھر بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے اتنا، لیکن کبھی انہوں نے مال دولت کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دین کو سامنے رکھا، اسلام کی باتوں کو انہوں نے سامنے رکھا۔ ایک مرتبہ کہیں سے بلاوا آیا کچھ اچھی نوکری، انہوں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو ان کی ماں نے جواب دیا تھا، بیٹا اگر تو چاہے گا میں اپنے دودھ تجھے معاف نہیں کروں گی، میرا تو ایک ہی ہے، اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو بھی میں ان کو دین پر لگاتی، تو میرا ایک ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 100 کی غرض تو پوری کرے۔ اور واقعی اس کی ان کی ماں کی دعا تھی کہ انہوں نے 100 کا کام کر کے دکھایا اس دنیا کے اندر۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، کسی بزرگ سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ باطل بات کو اپنی خاموشی سے مارو، باطل بات کو، بری بات کو، غلط بات کو اپنی خاموشی سے مارو۔ کوئی غلط بات بولے اس کو خاموشی کے ذریعہ سے ختم کرو، تمہاری خاموشی غلط بات کو ختم کر دے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کے ذکر کیا ہے کہ جب ان کو ولادت ہوئی وہ بیچاری پریشان ہوئی کہ بغیر شوہر سے مجھے بچہ پیدا ہوا، میں کیا جواب دوں گی؟ تو ان کو یہی کہا گیا کہ جب تمہارے کو کوئی الزام نہ کہہ دینا کہ میرا بولنے کا روزہ ہے۔ یہ ہارون جیسے بھائی کی بہن، یہ مریم تو بغیر شادی کے بیٹا کہاں سے لائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ بتایا اور فرمایا یہ مریم لوگ تجھے پوچھے تو یہ بچہ بغیر شادی کے کہاں سے لائی؟ تو کہہ دے کہ میں نے روزے کی منت مان رکھی ہے، یعنی میں روزے کی حالت میں نہیں بولوں گی، میرا بولنے کا روزہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بول کر جواب دیا تھا کہ انی عبداللہ۔ حضرت مریم کو اپنی قوم کی طرف سے ایک تکلیف پیش آ گئی، اس سے بچنے کا علاج اللہ نے خاموشی بتایا۔ یہ علاج تو خود باری تعالیٰ کا فرمایا ہوا ہے خاموشی، اور اس پر عمل کی برکت سے حضرت مریم علیہ السلام کا کام بن گیا۔ بعض حضرات نے اس کی تعبیر اس طرح بھی کی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت سے خاموشی والے روزے کے دن میں بیٹے جیسی نعمت سے نوازا گیا اور اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا۔ اچھی بات بولو یا خاموش رہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کو بولنا ہو تو وہ اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ زبان اور کان کے متعلق حکمت بری بات پہلی بھی آ گئی تھی، پھر سے سن لو۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ باری تعالیٰ نے انسان کو 2 کان اور 1 زبان عطا فرمائی ہے، اس میں بھی ایک اشارہ یا تنبیہ ہو سکتی ہے کہ جتنا سنتے ہیں اس سے کم از کم آدھا ہی بولنا، جتنا سنتے ہیں اس سے 100% بنائے جائے تو اس کے مقابلے میں 50% بولے۔ اور دوسرا غور کرنے کا مقام ہے کان پر کوئی دروازہ نہیں، لیکن زبان کو بند کرنے کے لیے باری تعالیٰ کی طرف سے 2 دروازے لگائے گئے، ایک دانتوں کو بند کر دو، دوسرا زبان اندر بند ہو جائے گی، قید ہو جائے گی، دوسرا دونوں ہونٹوں کو بند کر لو۔ یہ 2 طرح کے دروازے زبان کو بند کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھیے ہمارے چہرے کے ساتھ یعنی بناوٹ بھی کیسی عجیب ہے کہ ہم کو دعوت دیتے ہیں کہ انسان ضرورت ہی کے موقع پر بولے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے کس طریقے سے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو املک علیک لسانک، تو نجات کا سب سے پہلا راستہ یہ فارمولہ نجات کا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات انشاءاللہ دوسری مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما تخاف وتحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم كما شفعت نبيك فينا فامهلنا وعمرت بنا منازلنا ومساجدنا فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا غياث المستغيثين أغيثنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام یا غافر یا غفور یا غفار تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ اب تک کی ساری زندگی ہم نے گناہوں میں گنوا دی یا اللہ، ہم ہر وقت گناہ کرتے رکھے یا اللہ۔ دن رات کی وہ کون سی گھڑی ہوگی جس میں ہم نے گناہ نہ کیے ہو یا اللہ؟ ہمارے بدن کا کون سا عضو ایسا ہوگا جس سے ہم نے گناہ نہ کیے ہو یا اللہ؟ تیری نعمتیں خواہ کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیرا مقابلہ کرتے رہے یا اللہ۔ تو معاف فرما دے یا اللہ۔ یہ زبان تو نے تیرا نام لینے کے لیے دی ہے، تیرا قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے یا اللہ، تیرے دین کی باتیں کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے دی ہے یا اللہ۔ ہم اپنی زبان کو
کینچی کی طرف بے دریغ گناہوں میں استعمال کرتے رہے، غیبتوں میں استعمال کرتے رہے، تہمتوں میں استعمال کرتے رہے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ اللہ بس ہمیں اپنی زبان پر اب قابو پانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی زبان کو یا اللہ اس کے اوپر یا اللہ قابو پانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب بھی غلط چلے یا تو ہی ہمارے دل میں ڈال دے کہ غلط جا رہی ہے، یا اللہ اس کے اوپر ہم بریک لگانے والے بنے، جیسے گاڑی چلانے والے کی پوری توجہ گاڑی کے اوپر اسٹیئرنگ پر ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیشہ ہماری توجہ ہماری زبان پر رہے کہ غلط چلنے نہ پائے۔ اللہ ڈرائیور اگر اس سے بہک جاتا ہے تو لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یا اللہ یہ زبان بھی غلط چلے تو جھگڑے فساد پھیلنے لگتے ہیں، بلکہ اگر اور غلط چل جائے خیال نہ رہے تو یا اللہ ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے بے دریغ بدنظریاں کرتے رہے۔ یا اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو پیروں کو گناہوں میں